السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں عتیق الرحمن۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ایک بہت ہی زیادہ شاندار اور عظیم عمل کے متعلق ہے جو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اور جنت کی عظیم نعمتیں حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے، اور وہ عمل ہے عدل و انصاف، جس کی اہمیت و فضیلت انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، تو چلیے آج کی ہماری اس مختصر سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، عدل و انصاف کو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، لیکن جس معاشرے میں ناانصافی اور بے ایمانی سے کام لیا جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا پیارا رب اللہ پاک سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف کیا اور اپنی امت کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر عدل و انصاف کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ خود پر ہو یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر۔ اگر کوئی مالدار یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ناظرین، ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ یہودی حق پر ہے، اس لیے انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہودی نے انہیں کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے درہ بارا اور فرمایا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ جو قاضی حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ دونوں اسے حق کے لیے درست رکھتے ہیں اور اسے حق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ حق چھوڑ دیتا ہے تو وہ دونوں آسمان کی طرف اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، قربان جائیں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کہ جنہوں نے انصاف کی اتنی بڑی بڑی مثالیں قائم کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو حق پر پایا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور مسلمان کو جتانے کے لیے کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صداقت و ایمانداری سے سبق سیکھیں اور انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہ کریں اور نہ ہی دل کی خواہش کی پیروی کریں، چاہے ہمارے والدین، گھر والے یا ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حق پر رہیں، چاہے پوری دنیا ہی ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ناحق سے بچیں، چاہے پوری دنیا ہی ہمارا ساتھ دینے کیوں نہ لگ جائے۔ ناظرین، سامنے والا امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمارا دوست ہو یا دشمن، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
انصاف کا ترازو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ اور بے ایمانی سے فیصلے کرتے ہیں، امیروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غریبوں کو سزائیں دیتے ہیں، اپنوں کو بچاتے ہیں اور بیگانوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس بے انصافی اور فریب کاری کی وجہ سے ہی ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو کوئی حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل رحمت و شفقت کے ساتھ ان پر پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے دل ناراضی اور سزا کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ انہیں برے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بادشاہوں پر بد دعا کرنے میں مشغول نہ رکھو، بلکہ اپنے آپ کو ذکر اور تضرع میں مصروف رکھو، تاکہ میں تمہیں تمہارے حکمرانوں سے محفوظ کروں۔ محترم ناظرین، ہم لوگ حکمرانوں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہم پر حکمران بھی ظالم ہی مسلط کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، حکمرانوں کو گالیاں اور بد دعا دینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور عبادت میں مصروف رکھیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں انصاف سے کام لیں۔ جب ہمارے اعمال سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک نیک صالح حکمران عطا فرمائے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں کی قضا طلب کی اور وہ اسے میسر آ گئی، پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب رہا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جس شخص کے عدل پر اس کا ظلم غالب رہا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ محترم ناظرین، عدل و انصاف ہمارے لیے جنت میں جانے اور جہنم سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عدل کو ظلم پر غالب رکھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، تجھے تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جھوٹ، بے ایمانی، فریب کاری اور ناانصافی سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔